السلام علیکم ناظرین، آصف نیوز کی ٹیم کی آج کی انٹرویو ہے جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ کے سینئر رہنما حاجی شفیق الرحمان کے ساتھ، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع مانسہرہ کے نائب صدر بھی ہیں۔ ان سے سیاسی صورتحال اور باقی معاملات پر بات کریں گے۔ ویورز، آصف نیوز کے تمام دوستوں کو جمال خان کا سلام قبول ہو۔ ویورز، آج کے اسپیشل پروگرام میں جو اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ کے سینئر رہنما حاجی شفیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے سیاسی صورتحال اور کیونکہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلع مانسہرہ کے نائب صدر ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آصف نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جتنے بھی میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، السلام علیکم سب کو، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ اور آصف نیوز کا میں شکر گزار ہوں، ان کی سچی صحافت اور یہ جتنے بھی بھائی ہیں جتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سچائی پہ کر رہا ہوں۔ میں خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ساری زندگی وہ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں، کیا سوچ کر آپ نے سیاسی سفر کے میدان میں قدم رکھا، اور اب تک آپ نے کون کون سی پارٹیز جوائن کی، اس حوالے سے ہمارے ویورز کو تھوڑا آگاہ کریں۔ میں چھوٹے بھائی سب سے پہلے 1996 غالباً تھا، عمران خان جہاں آئے تھے ہمارے علاقے میں، اور فیض خان مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، ہم سب لوگوں نے اکٹھے، اس وقت میں مطلب بچہ ہی تھا دوسرے لفظوں میں، تو ہم نے اکٹھے جوائن کی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بعد میں پہلی اور میری وہ پارٹی تھی تحریک انصاف، اور میں اس کے ساتھ منسلک رہا۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، عمران خان کا ایک نام ضرور تھا، لیکن اس وقت بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، ان کا ایک نام تھا، لیکن ہم نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، 2010 یا 2011 تھا غالباً، اس وقت لوگوں کا شامل ہونا اور آگے جانا، پھر دھرنا آ گیا۔ دھرنے میں اس وقت میں راولپنڈی میں تھا، اور ہم لوگ ہر جمعرات کو تقریباً 15-16 گاڑیاں لے کے جاتے تھے اور ایک رات وہاں گزارتے تھے۔ وہاں لوگوں کی ہم خدمت بھی کرتے تھے، ان کو راشن بھی پہنچاتے تھے۔ تو الحمدللہ مطلب جتنا عرصہ بھی میں رہا، 3 سال پہلے میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا، اس وقت تک کوئی دھرنا میں نے نہیں چھوڑا، کوئی الیکشن بلکہ میں نے کیا، مجھے ٹکٹ تک نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اور میں آج بھی تحریک انصاف کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قدر کرتا ہوں، اور عمران خان کو آج بھی میں لیڈر مانتا ہوں۔ بھی دھرنے ہوئے، ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں، میرے اوپر شیل بھی لگا ہے، اور کم از کم 7-8 منٹ میں آنکھیں بند کر کے اس دھرنے میں چلا ہوں، اور آگے جا کے میرے اوپر لوگوں نے کہیں پانی ڈالا اور بعد میں مجھے ہوش آیا۔ اس طرح کی ہم نے تحریک چلائی ہے اور اس طرح ہم نے کام کیا ہے۔ جی اچھا سر، آپ چند سال پہلے تحصیل صدارت کے لیے، جس وقت تحصیل صدارت پی ٹی آئی کے قسم کا الیکشن ہو رہا تھا، آپ فیورٹ امیدوار تھے، اس کے باوجود آپ صدر نہیں بنے، اس کی آپ کیا وجوہات بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ یہ بڑی اہم اور اچھی بات ہے جی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا موقف لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پارٹی کوئی بھی غلط نہیں ہوتی۔ میں آج ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ میرے جتنے بھی تحریک انصاف کے دوست ہیں جو آج اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم پیدائشی ہیں، ہم اتنے عرصے سے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، چند کو چھوڑ کے، ان سے یہ پوچھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ کیا ہے، تو میں اکثریت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں پتہ کہ تحریک انصاف کا منشور کیا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، اور ہوا بھی ہے، اب تو وہ حکومت میں ہے، کہ میں کہتا تھا جی کہ یہ میرے بچوں کی پارٹی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واقعی بچوں کی پارٹی ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے ووٹ نہیں دیا تو میرے 3 بچوں نے دیا ہے۔ اسی طرح ہر گھر میں یہ بات چل رہی ہے کہ بچوں نے ووٹ دیا ہے، اور آج تحریک انصاف یہاں تک پہنچی ہے۔ صدارت کا میں فیورٹ امیدوار تھا، اور مجھے لوگوں نے بنایا تھا، میری محنت تھی، میرا جذبہ تھا، میری سچائی تھی۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سچائی کے اوپر تھے۔
اب میں غریب گھرانے سے ہوں، میرا والد کوئی جنرل نہیں ہے، میرا والد کوئی نواب نہیں ہے، میرا والد کوئی خان نہیں ہے. عام آدمی کی جگہ اور کسی سیٹ پہ پہنچنا تحریک انصاف میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں بہت مشکل ہے. تو میرے راستے میں کوئی خان حائل ہو گئے، میرے راستے میں بڑے بڑے لوگ حائل ہو گئے. تو عوام مجھے چاہتی تھی، تحریک انصاف کے نوجوان مجھے چاہتے تھے اور آج بھی چاہتے ہیں. آپ یقین کریں جماعت اسلامی سے زیادہ تحریک انصاف کے بچے آج بھی مجھے چاہتے ہیں اور مجھے پروگراموں میں بلاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سچائی پہ چلا ہوں جی. اب الیکشن آ گیا، الیکشن میں میری شدید خواہش تھی کہ مجھے ٹکٹ ملے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میں اقتدار میں ہوں. میرا دل کرتا تھا کہ یار میں الیکشن کروں، میرا بلا میرا نشان ہو اور میری تصویر عمران خان کے ساتھ لگی ہو، کیونکہ سب لوگ اس کو چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا تھا، آج بھی چاہتا ہوں، پہلے بھی چاہتا تھا. لیکن میں نے سنا تھا کہ میرا ٹکٹ آیا تھا مانسہرہ میں، کہیں آگے گم ہو گیا، کسی کی نظر ہو گیا. اچھا، ٹکٹ کس نے گم کیا ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن کسی خان نواب نے کیا ہوگا، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ میں غریب گھرانے سے ہوں، میری اتنی لڑائی اوپر تک جا نہیں سکتی تھی. اچھا جی ہاں، تو ٹکٹ آیا تھا یہ مجھے پتہ ہے، لیکن آگے کہیں ہو گیا، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، مجھے نہیں ملا. تو بہرحال الیکشن میں نے پھر بھی لڑا اور تصویر لگا کے، عمران خان کی تصویر لگا کے ہی میں نے الیکشن کیا. آپ تحصیل صدر نہیں بنے، اس کے پیچھے کون سی میں کہوں گا شخصیات کا ہاتھ تھا؟ کیونکہ جو پریزیڈنٹ پھر بن گئے تھے حبیب اسیخیل، اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اس کا بھی اتنا مطلب بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے کہ وہ پیسے کے بلبوتے پہ صدارت حاصل کرے. کن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور کون سے لوگ تھے جو آپ کے اگینسٹ گئے؟ اور میں خود اس ٹائم مطلب آپ کی جو کوریج کر رہا تھا، سارے جو کینڈیڈیٹ تھے آپ ساروں میں فیورٹ تھے اور 99% ورکرز آپ کو صدر دیکھنا چاہتے تھے. کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے جی. میں چونکہ اپنی زیادہ مخالفت بنانا تو نہیں چاہتا، لیکن بولوں گا سچ. جو آخری دفعہ ہمارا بہت زیادہ کمپٹیشن تھا بسیخیل کے ساتھ، بسیخیل بھی اچھا لڑکا ہے. اور بسیخیل نے، سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، اس دن انٹرویو میں کہا ہے کہ میرا اس ٹائم ارادہ نہیں تھا کہ میں صدر بن سکوں. نادر لالا جو تھا وہ آپ کے آئی تھنک مخالف کینڈیڈیٹ تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بسیخیل کینڈیڈیٹ تھا اور اس نے چونکہ اس کے تعلقات آگے تک ہیں لوگوں کے، وہ مطلب تحصیل کی سطح پہ وہ اگی میں تھا. میں اس سے سینئر ہوں، لیکن میں راولپنڈی میں تھا، میں یہاں بعد میں انٹروڈیوس ہوا نا. تو اس نے پھر کچھ ایک اور شخصیات اس کے ساتھ لگ گئی جو پہلے اس کے مخالف تھی، اور انہوں نے جا کے اس وقت تھوڑی سی بات چلتی تھی، چونکہ اعظم خان بھی تھا اور لائق خان نے تو پی ٹی آئی چھوڑی ہوئی تھی، لیکن وہ لائق خان کے تھرو جا کے کسی سے سفارش لڑائی ہے اور آگے تک جا کے پہنچ کے انہوں نے صدارت حاصل کی تھی. وہ کارکنوں کی بنیاد پہ، چوائس کی بنیاد پہ وہ صدارت نہیں تھی. وہ اس طرح کہہ لیں کہ وہ ناپسند اور ناپسند اور سفارش جو ہے وہ بڑے لوگوں کی تھی، اور وہ لائق خان کے تھرو آخر پہ وہ بنا تھا. اچھا، اگر آپ عمران خان سے مطلب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان میرے فیوریٹ لیڈر تھے، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی مطلب پارٹی یا اس کا جو نشان تھا بلہ اس پہ الیکشن لڑوں، تو آپ نے، اگر آپ کو صدارت نہیں ملی تو آپ نہیں سمجھتے آپ کو اس ٹائم سٹرگل کرنی چاہیے تھی، اور جو آپ کے مطلب آپ کے مخالفین تھے ان کے خلاف سٹرگل کرنی چاہیے تھی؟ آپ نے اس ٹائم پارٹی کیوں چھوڑی؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جی. جمال میری جان، آپ چونکہ چھوٹے بھائی بھی ہو، آپ کا یہ جو انٹرویو ہے وہ انٹرویو ہی نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو پیغام ہے. ایک بات یہ ہے کہ میرا جو گھرانہ ہے، میرے بچے، میری بچیاں عالمہ ہیں اور بچے میرے حافظ ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے گھر کا جو ماحول ہے، ہم یہ چیز بالکل نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، کسی کے غیبت کریں یا کوئی ایسی بات کریں کہ کسی کو تکلیف ہو اور جس میں میرا اللہ ناراض ہو جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس دوران میں جب میری یہ چپکلش یہ نظام چل رہا تھا، کہیں سے مجھے کوئی خان ناپسند کر رہا تھا، کہیں اور کوئی بڑا آدمی مجھے ناپسند کر رہا تھا، عوام مجھے چاہتی تھی، لڑکے مجھے چاہتے تھے، اور اس دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیق، ذوالفقار علی اور محمود صاحب اور مختلف جماعت اسلامی کے لوگ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ اس قابل نہیں ہو
کہ روزانہ آپ کو بے عزت کیا جائے، روزانہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ کی شخصیت خراب ہوتی ہے، تو آپ جماعت اسلامی میں آ جائیں۔ بڑی توقعوں کے بعد، یعنی اس طرف سے مجھے مختلف قسم کی تکلیفیں تھیں اور اس طرف سے مجھے آفریں ہو رہی تھیں، تو میں نے اپنی بچیوں سے مشورہ کیا کہ بچوں، میں نے تو اتنے عرصے سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور یہ تکلیفیں بھی جو میں نے اٹھائی ہیں پارٹی میں، صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ یہ پارٹی آ جائے، اقتدار میں آ جائے، اور یہ پہلے جو لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے اور ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ تو بچیوں نے مجھے ایک بات بتائی اور وہ میرے دل پہ لگی، اور مجھے اہم بات ہے۔ بچیوں نے کہا کہ ابو، آپ اپنی زندگی میں جس محفل میں رہیں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، قیامت والے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ پھر میں یہ بہتر سمجھ رہا تھا کہ یار یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ خدمت والی پارٹی ہے، یہ جماعت اسلامی جو ہے ان کے کام ٹھیک ہیں، ان کا سسٹم ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح میرا ذہن بنا اور میں چینج ہو گیا، اور وہ صدارت، وہ سسٹم، وہ شور شرابہ، یہ سارے نظام ان سے میری جان چھوٹی، اور آج اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میرے اللہ نے مجھے قبول کیا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی دڑا نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، لیکن یہاں جو دڑے ہیں وہ سب خدمت کے لیے ہیں۔ ہاں، اور یہاں ٹھیک کام ہو رہا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہوں، بلکہ جتنی میری طاقت ہے اس کے مطابق میں کرتا ہوں، اللہ اتنا ہی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وجہ تھی جی جماعت اسلامی میں آنے کی۔ اچھا، آپ پی ٹی آئی میں عرصے سے رہے، اور اس کے بعد آپ بہت آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ جماعت اسلامی میں ہے۔ ان دو پارٹیز میں آپ کیا فرق بتائیں گے، خاص فرق، یا جس کو میں کہوں گا آپ نے بیس بنا کر پھر جماعت اسلامی کو جوائن کیا، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا؟ جماعت اسلامی جی خدمت والی پارٹی ہے، اور کیمرے کے پیچھے، زیادہ تر کیمرے کے پیچھے کام کرنے والی پارٹی ہے، اور یہ جو کام کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے، بلکہ میں آواز اٹھاتا تھا، چونکہ میں ایک جمہوری آدمی ہوں، اور ایک حساب سے میں بچپن سے ہی سیاست میں تھا، اور سیاست بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جیسے میرے نبی سیاست کرتے تھے، سچائی والی سیاست کروں، جھوٹ والی نہ کروں۔ تو میں فرق یہ محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سب عہدوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، اگر کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی پیسے لگاتا ہے تو اپنی سیٹ کے لیے لگاتا ہے، اور جماعت اسلامی میں جو خدمت ہوتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے جی۔ اچھا، عمران خان اور سراج الحق کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ عمران خان سے بھی میرا اختلاف، یا اس طرح سمجھے کہ وہ مجھے برے نہیں لگتے، سراج الحق آپ نے پارٹی جوائن کر لی جماعت اسلامی، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی لیڈر ہے، اس کو آپ چاہتے بھی ہیں۔ ان دونوں میں آپ کیا فرق بتائیں گے، اگر عمران خان کے بارے میں اور سراج الحق کے بارے میں؟ یہ تو مجھے آپ نے پھنسا دیا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دونوں سچے لیڈر ہیں جی۔ اچھا، دونوں عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ فرق داڑھی والا آ جاتا ہے، باقی ان کے منشور میں، باقی ان کے کسی چیز میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرق ہوگا۔ ورکرز فیورٹ ہونے کے باوجود آپ کو 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ میں غریب تھا، اچھا، اور میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا۔ اچھا، میں اگر امیر ہوتا، بڑا خان ہوتا، میری آگے تک پہنچ ہوتی، میں کسی کو پیسے دیتا، ٹکٹ لے لیتا، وہ میں کر نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اب آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے جو خدمات ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں، الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے اور یہ کون کون سے کام کرتی ہے؟ جی ماشاءاللہ جی، میں جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، اور مجھے یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ آپ کا پیسہ باہر سے آتا ہے، آپ کا پیسہ حکومت دیتی ہے، یہ اکثر سوال ہوتے ہیں۔ بھائی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیسے، کوئی بھی ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی پاکٹ منی سے پیسے نکالتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آپ لوگ تعاون کرتے ہو۔ آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کہیں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، اپنی رقم لگانی ہے، تو آپ تحریک انصاف کو پیسے دو گے، یا ان کی کسی تنظیم کو دو گے، یا آپ مسلم لیگ نون کو دو گے، یا آپ پیپل پارٹی کو دو گے، یا آپ JUI کو دو گے، یا آپ جماعت اسلامی کو دو گے۔
یہ میرا سوال ہے۔ تو اب فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے پیسے جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے الخدمت کو دینی ہے کہ وہ ہمارے پیسے ضائع نہیں کریں گے۔ باقی کام ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے جی، ہمارے پاس آغوش ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا میں آپ کو بھی وزٹ کراؤں گا اور آپ کی وہاں کوشش میں کروں گا کہ آپ ڈاکومنٹری بنائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ وہاں مانسہرہ میں 128 بچے ایسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی، اور وہ بچے اپنی میرٹ پہ آگے جا کے بٹراسی جو ہمارا یتیم بچے ہیں اور ان کا کھانا کپڑے جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارا الخدمت کرتی ہے۔ اور الخدمت کیسے کرتی ہے؟ وہاں بچے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری پہ، جیسے میں اپنے بچے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس طرح لیے ہوئے ہیں۔ 10,000 12,000 روپے لوگ مہینے کا دیتے ہیں، بعض جگہ پہ ایک بچہ 2 لوگوں نے لیا ہوا ہے، تو اس طریقے سے وہ بچے ہمارے وہاں پڑھ رہے ہیں جی۔ اور وہاں ان کی تعلیم، ان کا کھانا پینا، ان کا بستر آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یہ داد دیں گے کہ ہمارے اپنے بچوں کے ایسے بستر نہیں ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کے ایسے کپڑے نہیں ہیں جو ان کے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ سکول ہیں، ان میں کچھ غریب بچے پڑھتے ہیں اگر جن کے والدین ہیں بھی، تو وہ اگر غریب ہیں تو ان کی آدھی فیس پہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسا مصیبت آتی ہے، ڈیزاسٹر آتا ہے، تو وہ آج کل تو یہ ہوا کرونا کے حوالے سے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر مانسہرہ میں کوئی معاملہ ہو گیا تو ہم کراچی والے، ہمارے جماعت اسلامی والے وہاں سے پیسے کر کے ہمیں بھیجتے تھے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر گاؤں میں چونکہ یہ مصیبت ہے اور یہ پریشانی ہے، تو ہم مقامی لوگ پہ یہ فنڈنگ اکٹھی کر کے آپ لوگوں سے تو یہ ہم لوگوں کو راشن بھی پہنچا رہے ہیں اور ادویات بھی پہنچا رہے ہیں، اور جو باقی بھی جو کام ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے تو میں تو گن نہیں سکتا جی، بے شمار کام ہیں۔ آپ عید کے موقع پہ دیکھیں قربانیوں کا سلسلہ ہم کرتے ہیں، اور مانسہرہ شہر میں دیکھیں اگی میں بھی ہمارا پلان ہے یہاں ایمبولینس بھی لانے کا اور یہاں فلٹر پلانٹ بھی لگانے کا۔ مانسہرہ میں ہمارے لگے ہوئے ہیں اور ایمبولینسیں بھی ہمیں لوگوں نے دی ہیں، بعض لوگوں نے گفٹ کی ہیں، اپنے والدین کے نام پہ گفٹ کی ہیں۔ تو وہ بھی ہمارا یہ اصول ہے کہ کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، وہ مصیبت میں اس کا مریض تڑپ رہا ہے، تو ہم فری میں اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہسپتالوں میں بھی دیکھیں، پھر اس کرونا کے حوالے سے ہم نے سب مسجدوں میں تقریباً جو بھی بڑی مسجدیں وہاں ہم نے سپرے کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم نے سینیٹائزر اور جو بھی اس کے ماسک، جتنی بھی ضرورت والی چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو الخدمت نے بنانی شروع کی ہیں، تو کافی اللہ کی مہربانی سے کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے، پاکستان کی عوام، وہ الخدمت پہ اعتماد کرتی ہے، اور میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور ہم ان کا ایک ایک پیسہ جب بھی وہ چاہیں ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی، یہ مطلب ایک اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کو جوائن کروں لوگوں کی خدمت کے لیے، اس کے لیے یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ پہلے اس کو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز آپ کو ایک قسم کا نقصان نہیں دیتی کہ مطلب پارٹی بھی ہے ساتھ جو کہ کسی دوسری پارٹی کا ہے، وہ یہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ جی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ اکثر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور یہ سوال میں نے اپنی کابینہ میں بھی اپنے امیر صاحب کے ساتھ بھی یہ اٹھایا ہے۔ امیر صاحب فرماتے ہیں، میں تو چونکہ اس پارٹی میں نیا ہوں، اتنا میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں جو سنتا ہوں دیکھتا ہوں وہ ذہن نشین کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے کبھی بھی جماعت اسلامی کو الخدمت کے ساتھ ٹچ نہیں کیا۔ الخدمت جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے اور خدمت کرنے والی تنظیم ہے، اور الخدمت میں کوئی بندہ بھی اگر آنا چاہتا ہے اس کو جماعت اسلامی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ بھی الخدمت ہیں، آپ خدمت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے بھائی بھی وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہماری خبریں لگاتے ہیں، تو آپ بھی خدمت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پارٹی کا، جماعت اسلامی پارٹی کا اور الخدمت کا چونکہ ہے تو اس کی ذیلی تنظیم ہے، لیکن اس کا آپس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے میں پہلے کہا ہے کہ ہم ووٹ کے لیے یہ نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں جی۔ اچھا، ابھی آپ سے کوشچن کرتے ہیں۔ آپ عملی سیاست سے اس وقت میں کہوں گا غائب ہیں، اور زیادہ تر توجہ جو ہے آپ کی جو فلاحی کام ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سوالے سے؟ سیاست سے دل بھر گیا ہے
کیا آپ کے ارادے نہیں ہے؟ مطلب سیاست میں جس طرح آپ پہلے ہائی لائٹ ہوتے تھے ہر جگہ پہ، اب اس طرح آپ سامنے نہیں آ رہے، کیا وجہ اس کی؟ یہ ساری تربیت کی بات ہے جی۔ پہلے میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا تو وہاں ہم ہر وقت کونسلر بھی بنے ہوتے تھے، ایم پی اے بھی بنے ہوئے تھے، ایم این اے بھی بنے ہوتے تھے۔ تو اب چونکہ عملی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں کہ وہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم 5 روپے کی روٹی اگر دے رہے ہیں 150 گرام میں دے رہے ہیں اور اس آٹے کی دے رہے ہیں کہ جو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں کھا سکتے، تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو سیاست کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، تو عوام کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، عوام کی خدمت تو کر رہے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں کونسلر بنوں گا اور کسی کو کنواں لگا کے دوں گا، اس میں 5,000 2,000 3,000 اپنے رکھوں گا اور باقی عوام کو مطلب 10 بندے وہاں کھڑے کر کے میں تصویریں لوں گا اور یہ میری خدمت ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے۔ خدمت کے لیے آیا تھا، خدمت کروں گا، اور ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں خدمت سب کا شعار ہے، تو میں انشاءاللہ ادھر ہی رہوں گا الخدمت میں انشاءاللہ۔ آپ ایوان تجارت ضلع مانسہرہ کی مرکزی کابینہ کے سینئر نائب صدر ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں۔ میں اس دفعہ مانسہرہ کے لوگوں نے اور الیکشن کمیشن نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی مجھے بنایا گیا ہے، تو مجھے ایک کال آئی کہ بھئی آپ کو مانسہرہ کی جو انجمن تاجران ہے مرکزی، اس میں نائب صدر رکھا گیا ہے۔ تو میں گیا وہاں الیکشن کمیشن میں۔ اگلے دن ہماری ہونی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں، حلف برداری۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں رکھا ہے بھائی؟ میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ بھئی آپ مجھے نائب صدر بنائیں یا میں نے کچھ سفارش کی ہو، اور جتنے لوگ ہیں، مزے کی بات ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے وہ مجھے جانتا ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ تو وہاں کچھ لوگ چونکہ ہمارے جاننے والے تھے، اور چونکہ میں ہماری جو وارڈ نمبر 1 ہے لاری اڈا، میں وہاں 2 سال صدر رہا۔ کچھ وہ خدمات تھیں، کچھ ہماری محفلیں ہوتی تھیں، مختلف جگہ پہ میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں، تو سب نے مجھے دیکھا تھا۔ تو آپ نے کہا جی آپ ایک قابل آدمی ہیں، تو یہ چونکہ عبوری تنظیم ہے 3 مہینے تک رہے گی، اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا کام ویسے بھی ختم ہے۔ 3 مہینے کے بعد ویسے بھی ہم ہاتھوں میں اگر الیکشن کمیشن دوسرا اور بناتا ہے یا ہمیں آگے چلاتے، تو اس حوالے سے پھر ہم نے اللہ کی مہربانی سے مانسہرہ شہر کے لیے کام کیا، لوگوں کے لیے کیا۔ ہمارا سب سے بہترین، سب سے جو اہم ایشو تھا ہمارے پاس وہ کرونا تھا، اور لوگوں کی دکانیں بند ہونی، پھر اس میں تو ہم نے مختلف حوالے سے کام کیے ہیں۔ 2-3 دفعہ ہم نے کمشنر کے ساتھ ملاقات کی ہے، مقامی انتظامیہ کے ساتھ کی ہے، اور اپنے چوکیدار جو ہیں ان کے لیے ہم نے راشن پانی کا بندوبست کیا تھا، وہ بھی ان کو دیے تھے۔ تو جو مہینہ 1.5 ہو گیا، 2 مہینے میں ہمارے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ پیغام تو میرا یہ ہے کہ سمیت میرے آپ دعا کریں کہ ہم سچ بولیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور یہ دنیاوی چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں جتنا بھی جھوٹ بولیں گے، جتنا بھی نام کمائیں گے، وہ نام نہیں ہوگا۔ ہم اگر اللہ کو راضی کریں گے، سچائی پہ ہوں گے، تو ہمارا نام بنے گا، دنیا پہ بھی بنے گا، آخرت میں بھی بنے گا۔ یہ میرے جتنے بھی میں نے انٹرویو دیا ہے، اس دوران اگر میرے کسی بھائی کو، کسی دوست کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے جتنا بھی بھائیوں کے ساتھ میرا واسطہ رہے گا انشاءاللہ، کوئی بھی بات ہو میں پھر بھی ان سے معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اور آپ کو پیغام یہ ہے کہ کوئی کام بھی کریں وہ سچائی کے ساتھ کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، خدمت انسانوں کی کریں، ماحول کی کریں، جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں لوگوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، میرے گھر آئے، میرے جیسے غریب بندے کو، میرے جیسے عاجز بندے کو آپ نے عزت دی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو آپ کی دنیا اور آخرت اچھی۔ آپ کا جو یہ گھر ہے یہاں پہ، اس کو میں نے سنا ہے کہ مطلب اسکول بنا رہے ہیں، یا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے ہمارے علاقے میں، اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو آگاہ۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جی سب اپنے دوستوں کو، اگر کوئی آدمی میری اس جگہ کو اسکول بنانا چاہتا ہے، میری اپنی بھی کوشش کی ہے، میں نے اپنی جماعت سے بھی بات کی ہے، لیکن ابھی تک میں کسی اپنے پروجیکٹ میں لگا ہوا تھا پچھلے 7-8 مہینے سے، ابھی 1-8 مہینے کا کام اور بھی ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد میرا پروگرام ہے کہ یہاں جتنا بھی ہو سکے میں اس کا کرایہ بھی نہیں لوں گا، بجلی کا بل بھی نہیں لوں گا،
اور اس کے علاوہ بھی میری اپنی پاکٹ منی سے جو میرا خرچ ہوگا وہ بھی میں اس میں لگاؤں گا. اگر کوئی آدمی اس کو اسکول بنانا چاہتا ہے اور میرے علاقے کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے کم پیسوں پہ یعنی کم فیس پہ، وہ اگر راضی ہے تو میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں اور جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا، بہت بہت شکریہ جی. ویورز، یہ ہمارے ساتھ ایک اسپیشل مہمان حاجی شفیق الرحمان، ان سے ہم نے بات کی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو مطلب فلاحی کام بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنا جو یہ ذاتی گھر ہے اس کو بھی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر مناسب فیس پہ مطلب یہاں پہ اسکول کھولنا چاہتا ہے، یہاں کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو ہر وقت حاضر ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب میں جمال خان اپنے کیمرہ مین اویس شاہین کی طرف سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. اللہ حافظ.